بدلہ سمجھتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور بظاہر یہ مصیبتیں میرے نظر کے سامنے سے ہٹ جائیں گی، ایسا نہیں، بلکہ مرنے کے بعد تو پھر یہ مصیبتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضور کچھ اسباب پر گفتگو ہو جائے کہ یہ کون سے اسباب ہوتے ہیں جو بندے کو خودکشی پر ابھارتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یوں تو خودکشی کے کئی اسباب ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ گھروں کی ناچاکیاں بھی ہیں۔ گھروں میں میاں بیوی کی آپس میں شکر رنجیاں، باپ بیٹے کی ناراضگیاں، بیٹی اور ماں کے جھگڑے، ساس اور بہو کے جھگڑے، نند اور بھابھی کے جھگڑے، یہ آپس کی شکر رنجیاں آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پھر ایک دوسرے سے محبت ختم ہو جاتی ہے اور محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اور جب یہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے تو ایک دوسرے سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل میں کینہ گھر کر جاتا ہے، پھر شوہر بیوی کی ذرا سی باتوں پر ناراض ہوتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، بیوی کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے۔ اسی طرح باپ اور بیٹے میں تکرار کا عالم معمول بنتا جا رہا ہے۔ بہو اور ساس کی تکرار مشہور ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے نوک جھونک چلتی رہتی ہے، اور یہ مسائل بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچتے ہیں جیسے بھی آپ نے ایک اخباری رپورٹ سنائی کہ ایک اور بھی اس طرح کی خبر میرے پاس موجود ہے کہ ایک نوجوان جو روڑی تھانے کی حدود میں سکھر کے قریب علاقہ ہے، اس نے بھی گھریلو مسائل سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ یہ مسائل اس قدر بڑھ چکے ہیں، آپس میں شکر رنجیاں، ناچاکیاں۔ کئی واقعات اخبارات میں اس طرح کے آتے ہیں کہ شوہر نے گھر کی ناچاکیوں سے تنگ آ کر، بیوی کی بد مزاجی سے تنگ آ کر بچوں کو بھی قتل کر دیا، گھر والی کو بھی قتل کر دیا، اور خود بھی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ آج شوہر جو ہے وہ اپنا غصہ تو گھر والوں پر اتار دیتا ہے، باپ اپنے بچوں کو شفقت نہیں دیتا، ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لاوا کب پھٹے اور کب گھر کے اندر ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے۔ اگر گھر کا ماحول آپ مدنی بنا لیں، اپنے گھر میں سنتوں کا دورہ ہو جائے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس گھر میں نمازوں کا سلسلہ ہوگا، جس گھر میں پردے کی تلقین ہوا کرے گی، جس گھر میں نعت پاک کے مصطفیٰ و تلاوت قرآن پاک کے ترانے گونج رہے ہوں گے، اس گھر میں سے کبھی آپ ایسی خبر نہیں سنیں گے۔ آپ اخباری رپورٹس اٹھا لیں کہ جس گھر میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً اس گھر میں فیشن پرستی کا دور ہوتا ہے، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، اللہ کی نافرمانیوں کا معمول۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں امن و سکون ہو تو اپنے گھر میں نمازوں کا ماحول بنا لیجئے، اپنے گھر میں سنتوں کا ماحول بنا لیجئے، اور اس کے لیے آپ امیر اہل سنت کے رسائل، VCDs اور کتابیں اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، خود بھی دیکھیے۔ مدنی چینل ایک بڑی تربیت کا اچھا موقع ہے کہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر اس طرح کی تربیت کیا کریں، اور گھریلو ناچاکیوں کے لیے تو بہترین ایک ذریعہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان، گھریلو ناچاکیاں اور اس کا علاج۔ یہ ایسی VCD ہے، ایسا بیان ہے کہ جس کو دیکھ کر کئی گھروں کی لڑائیاں ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ میں سے کوئی اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں، اپنے گھر والوں کو جمع کیجئے اور امیر اہل سنت کا یہ بیان لے لیجئے، ناچاکیوں کا علاج، اور اس VCD کو سب مل کر دیکھیں۔ یہ رسالہ بھی موجود ہے، رسالہ پڑھیں انشاءاللہ اپنے گھر میں بیٹھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے۔ اور اسباب بھی حضور ہوا کرتے ہیں اس پہ۔ جی ہاں، ایک سبب اس کا اور وہ ہے تنگدستی اور بے روزگاری، اور یہ مسئلہ بھی اب بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کہ ہر شخص خوب سے خوب تر کی تلاش میں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی ساری آسائشیں مل جائیں، میرا بہت بڑا بہترین گھر ہو، بہترین کاروبار ہو، میں بڑا سرمایہ دار اور مالدار بن جاؤں، اور یہ سارے خواب دیکھتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، اور زندگی غربت میں گزر رہی ہے، تنگدستی بھی ہے، عیال دار ہے، بچے چھوٹے ہیں، بچے اسکول بھی پڑھتے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی دینی ہے، بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، اور پھر کمر توڑ مہنگائی۔ ان تمام باتوں کے ساتھ اخراجات کی زیادتی ہے، اور میانہ روی اختیار کرنے کا ذہن نہیں، سادگی کا ذہن نہیں ہے۔ اب چونکہ سادگی کا ذہن نہیں ہے، میانہ روی کا ذہن نہیں ہے، اور خواہشیں بڑی بڑی ہیں اور بڑے بڑے خواب دیکھنے کا ذہن ہے، تو ایسے میں جب آدمی اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کر پاتا تو مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے، پیسے والوں کو دیکھتا ہے، مالدار کو دیکھتا ہے، تو اس میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسی احساس کمتری اور محرومی بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچتا ہے کہ اس کو اپنی خواہشات جب پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو کر ایسے حالت میں اسے شیطان مشورہ دیتا ہے کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ، اتنی تنگ دستی اور پریشانیوں والی زندگی سے
تو مر جانا بہتر ہے. پھر ایسے میں وہ نادان انسان شیطان کے مشورے پر لبیک کہہ کر اللہ. قیمتی جان کو ضائع کر بیٹھتا ہے. اب اس میں تو یہ سوچنا چاہیے، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سادگی بھری زندگی ہو، انسان اپنے خرچوں کو ہی نہ بڑھائے. اب اتنا اسٹیٹس بلند کرنے کا ذہن بن چکا کہ برابر والے کا مکان اچھا تو میرا مکان اچھا ہو، اس کے پاس گاڑی ہے تو قرض لے کر بھی گاڑی لینی ہے، فلاں نے شادی میں اتنا خرچ کیا تو میں کیوں اتنا خرچ نہ کروں. حالانکہ اگر اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کے بارے میں تو امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں کہ ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. اور تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو ایسے سادہ اور عاجزی بھری زندگی گزارنے والے آقا کا غلام ہو کر پھر دل میں یہ تمنا ہو کہ میرا اسٹیٹس بلند ہو جائے، جناب مجھے یہ حاصل ہو جائے، پھر حاصل نہیں ہوتا تو انسان پھر فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے سادہ زندگی ہو، ہمارا ذہن یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس پر صبر و شکر ادا کیا جائے. اور پھر آپ یہ بھی غور کیجئے کہ جو عالم دین ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں کے پیش امام ہوتے ہیں، ان کی بھی بڑی قلیل آمدنی ہوتی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ سادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ شاید تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی عالم دین، کسی مسجد پیش امام کی آپ یہ خبر نہیں سنا سکیں گے کہ اس نے خودکشی کر لی. آمدنی تو اس کی بھی قلیل تھی، لیکن وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کے سامنے صحابہ کرام اور اسلاف کی زندگی ہوا کرتی، وہ سادہ زندگی پر اور صبر و قناعت بھری زندگی پر اپنی زندگی گزارا کرتے، ان کی زندگی کو سامنے رکھتے. مگر آج یہ جو معاشرے میں دیکھا دیکھی کا دور ہے. اور اسی طرح آپ نے ایک اور سبب بتایا، بے روزگاری. یہاں بھی ایک بات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، روزگار دینے کا وعدہ ہمارے رب کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عملی طور پر، حقیقی معنوں پر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیں، بے شک وہی چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یقیناً 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 ہر جاندار کی روزی اسی کے ذمہ کرم پر ہے. چنانچہ 12ویں پارے کی ابتدا میں ارشاد باری ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر نہ ہو. قرآن مجید میں رب العالمین نے اپنے ذمے لے لیا. اب افسوس کی بات یہ ہے، اب بڑا لطیف پہلو ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اس بات کی ذمہ داری تو رب نے لے لی کہ تمہیں رزق میں عطا کروں گا. جس بات کا ذمہ رب نے لیا اس کے پیچھے تو مارا پھر رہا ہے، مگر مغفرت کا ذمہ نہیں لیا. یہ نہیں معلوم کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں. آج مغفرت کا ذہن تو نہیں، مگر رزق کے پیچھے مارا پھرتا ہے. توکل ہو، بھروسہ ہو، رزق کے حلال کمانے کی جستجو ہو تو مولا کریم رزق کے دروازے کھولا کرتا ہے، عافیتوں کے در کھولا کرتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کو سادہ رکھنا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کامل رکھیے. انشاءاللہ وہ کریم مولا، وہ رحیم مولا، وہ رزاق پروردگار اپنے بندوں کے رزق کا والی ہے. یقیناً وہ ہمیں بھی رزق ضرور عطا فرمائے گا، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے. اسی طرح حضور اور اسباب بھی تو ہوا کرتے ہیں. جی ہاں، ایک اور بہت بڑا سبب ہے اور وہ ہے بیماری. اور خاص کر جب بیمار کسی موذی مرض میں انسان گرفتار ہو جائے اور وہ مرض طویل ہو جائے، جب بیماری طول پکڑ جاتی ہے تو مریض کی زندگی کا مزہ بالکل رخصت ہو جاتا ہے. نہ کھانے میں مزہ، نہ پینے میں مزہ، جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، کچھ کرنا چاہے تو کر نہیں پاتا. اور ایسے میں جب وہ دوسرے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے کہ وہ زندگی کی لذتیں لوٹ رہے ہیں، گناہوں بھری زندگی گزر رہی ہے، ہر طرح کی آسائشوں میں زندگی گزر رہی ہے، تو ایسے میں یہ بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے. اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان طویل عرصے تک بیمار رہتا ہے تو گھر والے بھی علاج کرا کے دل چھوڑ بیٹھتے ہیں. پھر ان کے علاج میں کوتاہیاں اور سستیاں بھی نظر آتی ہیں. تو یہ سارے معاملات دیکھ کر مریض بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، موت کا انتظار کرتا رہتا ہے. تو ایسے میں شیطان اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آخر کب تک سسک کے زندگی گزارے گا، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تو خودکشی کر لے. اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، طریقے بتاتا ہے، اور بالآخر وہ بیچارہ مریض بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب یہاں جو مریض اسلامی بھائی سن رہے ہوں، اگر ایسا کبھی دل میں خیال بھی آتا ہے تو خوف سے لرز جائیے. آج تھوڑی سی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، اگر کسی سبب سے خودکشی کر لی تو جو آپ نے طریقہ کار اپنایا وہ
نہ جانے کتنے عرصے تک جہنم میں وہ طریقہ ہم پر آزمایا جائے. تو آج صبر کر لیجئے اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف سے شفا سے مایوس نہ ہوں. وہ شافی الامراض ہے، وہ چاہے تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. جس کو ڈاکٹر منع کر دیں، یقین جانیے وہ رب چاہے تو ایک لمحے میں شفا عطا فرما سکتا ہے. تو اے مریض اسلامی بھائیوں، آپ گھبرائیے